لوگ سمجھتے ہیں کہ جگہیں شور کے ساتھ غائب ہوتی ہیں، آگ کے ساتھ، سائرن، چیخ و پکار اور حکم چلانے والے لوگوں کے ساتھ، لیکن حقیقت ہے کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ کچھ جگہیں نہ گرتی ہیں، نہ جلتی ہیں، نہ خالی کروائی جاتی ہیں، وہ بس رک جاتی ہیں۔ ریڈ ہالو بھی ایسی ہی ایک جگہ تھی، اور آپ نے اس کا نام اس لیے کبھی نہیں سنا کیونکہ وہ غیر حقیقی نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ کسی لمحے حقیقت نے ہی ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ کبھی موجود بھی تھا۔ میں ریڈ ہالو کے بارے میں سن کر بڑا نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ مجھے یہ نام اتفاقاً ملا 1951 کی ایک پرانی ریلوے مینٹیننس رجسٹر میں، جو ایک ایسے کاؤنٹی آرکائیو میں محفوظ تھی جو تکنیکی طور پر اب موجود ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس صفحے پر جنوبی ویسٹ ورجینیا سے گزرنے والی ایک مال بردار ریلوے لائن کی معمول کی جانچ درج تھی۔ کوئلے کا علاقہ، پرانا علاقہ، ایسی جگہ جہاں اب بھی ہوا میں نم لکڑی اور زنگ کی بو بسی ہوتی ہے۔ ایک اندراج باقی سب سے الگ تھا۔ ریڈ ہالو، رکنے کی ضرورت نہیں۔ یہ عجیب تھا کیونکہ 1930 کی دہائی کی پرانی اندراجات میں ریڈ ہالو کو ایک چھوٹا سا ڈیپو بتایا گیا تھا، نہ اسٹیشن نہ ٹرمینل، بس ایک جگہ جہاں ٹرینیں کبھی سست ہوتی، کبھی رک جاتی اور کبھی نہیں۔ اتنا چھوٹا کہ نظر انداز ہو جائے، مگر اتنا بڑا کہ موجود رہے۔ آبادی کے اندازے مختلف ہیں، لیکن مردم شماری کے ٹکڑوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے عروج پر ریڈ ہالو میں 320 سے 390 افراد رہتے تھے۔ ایک چرچ، ایک سکول، ایک پوسٹ آفس، 2 جنرل سٹور اور ایک بار جو جلد بند ہو جاتا تھا۔ کچھ بھی خاص نہیں، اور یہی بات اس کہانی کو ناقابل برداشت بناتی ہے۔ ریڈ ہالو ایک کم گہرے ایپلیچین طاس میں واقع تھا، جہاں درخت حد سے زیادہ قریب اگے ہوئے تھے۔ ان کی شاخیں اوپر آپس میں یوں الجھی ہوئی تھیں جیسے پسلیاں۔ قصبے تک جانے والی سڑک تنگ اور گھومتی ہوئی تھی، آخری میل میں اچانک نیچے کو جاتی، جیسے زمین خود مہمانوں کو آسانی سے نہیں آنے دینا چاہتی۔ قریبی قصبوں کے لوگ شاذ و نادر ہی وہاں جاتے تھے، خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ جانے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ ریڈ ہالو کچھ برآمد نہیں کرتا تھا، کوئی میلہ نہیں لگاتا تھا، کبھی بڑھا نہیں، وہ بس موجود رہتا تھا۔ پرانے ٹیکس ریکارڈ ایسے خاندانوں کو دکھاتے ہیں جو نسلوں سے وہیں رہ رہے تھے۔ وہی خاندانی نام، بار بار بچے پیدا ہوتے، بڑے ہوتے، گلی میں ہی کسی سے شادی کر لیتے اور کبھی کہیں نہیں جاتے۔ وہاں کے لوگ باہر کی دنیا پر زیادہ بات نہیں کرتے تھے اور انہیں تصویریں کھنچوانا پسند نہیں تھا۔ یہ تفصیل بار بار سامنے آتی ہے دوسرے ہاتھ کی گواہیوں میں۔ وہ چہرے پھیر لیتے تھے۔ 1937 میں ایک مردم شماری کرنے والے نے خط میں لکھا، جیسے انہیں ریکارڈ ہونے پر شرمندگی ہو۔ ریڈ ہالو کا آخری معمول کا دن اتوار تھا۔ یہ بات ہر بچ جانے والے ریکارڈ میں ایک جیسی ہے۔ اتوار، 17 اکتوبر 1948۔ چرچ حاضری رجسٹر مکمل تھا۔ جنرل سٹور نے 6:12 شام تک لین دین درج کیا۔ ایک خط 7:04 پر پوسٹ کیا گیا اور قصبے سے باہر بھیجا گیا۔ وہ خط آج بھی موجود ہے، اوہایو میں رہنے والی ایک عورت کے نام پر۔ ایک بہن جو موسم سرما کے جلد آنے، ایک ضدی کھانسی اور عام سی باتوں کا ذکر کر رہی تھی۔ لہجہ پرسکون تھا، عام، بے فکر، لیکن آخر میں اس نے ایک سطر لکھی جس پر دہائیوں تک کسی نے توجہ نہ دی۔ کل رات ٹرین کی آواز کچھ زیادہ قریب تھی، جیسے وہ سانس لے رہی ہو۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ اس شام کسی پڑوسی نے کوئی غیر معمولی بات رپورٹ نہیں کی۔ چولہے جلائے گئے، کھانا کتے بھونکے، پھر خاموش ہو گئے۔ رات کو 9:40 ایک مال گاڑی بغیر رکے قصبے سے گزری۔ 10:12 رات ایک اور ٹرین مخالف سمت سے گزری۔ یہ بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن یہاں سے ریکارڈ کے ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگتے ہیں۔ ریلوے لاگز کے مطابق اس رات 3 ٹرینیں ریڈ ہالو سے گزری۔ قریبی علاقوں کے لوگ کہتے ہیں کہ 4 تھیں، اور ایک کسان جس کا بیان 1953 میں ریکارڈ ہوا اور پھر خاموشی سے بند کر دیا گیا، کہتا ہے کہ 5 ٹرینیں گزری تھیں۔
اس نے کہا کہ آخری ٹرین کی آواز ٹھیک نہیں تھی۔ آدھی رات کے بعد کسی وقت قصبے میں روشنیاں حرکت کرتی دکھائی دیں۔ یہ گھروں کی بتیاں نہیں تھیں، نہ ہی لالٹینیں۔ یہ ایسی روشنیاں تھیں جو زمین کے قریب آہستہ آہستہ ایک ساتھ حرکت کر رہی تھیں۔ کوئی چیخ و پکار نہیں، کوئی فائرنگ نہیں، کوئی الارم نہیں، بس حرکت اور پھر خاموشی۔ صبح ہونے تک ریڈ ہالو پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ شیرف 7:18 پر صبح وہاں پہنچا۔ جب ایک ڈیلیوری ڈرائیور نے اطلاع دی کہ قصبہ غلط لگ رہا ہے، اس نے یہی لفظ استعمال کیا تھا، خالی نہیں، غلط۔ قصبے میں داخل ہونے والی سڑک صاف تھی، کوئی گرا ہوا درخت نہیں، کوئی نقصان نہیں، لیکن پہلے گھر پر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر ناشتہ میز پر رکھا تھا۔ کافی ٹھنڈی تھی مگر جمی نہیں تھی۔ انڈے آدھے کھائے ہوئے، ایک کرسی ذرا پیچھے گری ہوئی جیسے کوئی اچانک کھڑا ہوا ہو۔ ہر گھر ایسا ہی تھا، بستر استعمال شدہ، جوتے دروازوں کے پاس، کوٹ ہکس پر۔ گاڑیاں صحیح طرح پارک تھیں، چابیاں غائب تھیں، کسی جدوجہد کے آثار نہیں، نہ خون، نہ ٹوٹی کھڑکیاں، نہ گھسیٹنے کے نشان، بس غیر موجودگی۔ چرچ کا دروازہ کھلا تھا۔ حمدیہ کتابیں ایک ہی صفحے پر کھلی تھیں۔ اسکول کے بلیک بورڈ پر جمعے کا سبق لکھا تھا۔ پوسٹ آفس میں مہر لگے خطوط باہر جانے والی ٹوکریوں میں موجود تھے۔ ان میں سے کچھ کی تاریخ پیر کی تھی، غائب ہونے کے بعد کا دن۔ تلاش کے دستے ہفتوں تک جنگل چھانتے رہے، کچھ نہیں ملا۔ قصبے سے نکلتے قدموں کے نشان نہیں، لاشیں نہیں، کوئی ذاتی سامان نہیں سوائے جو پہلے ہی موجود تھا۔ کتے بھی غائب تھے۔ یہ بات لوگوں کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے۔ جانور بغیر وجہ کے کہیں نہیں جاتے۔ سرکاری وضاحت خاموشی سے ترک آبادی تھی، پھر منتقلی، پھر کاغذی غلطی۔ ہر نئی وضاحت پچھلی کو رد کرتی گئی۔ 1952 تک ریڈ ہالو نقشوں سے غائب ہو چکا تھا۔ سڑک کے بورڈ ہٹا دیے گئے، دیکھ بھال بند ہو گئی، زمین کو غیر ترقی یافتہ جنگل قرار دے کر بیچ دیا گیا۔ 1970 کی دہائی میں جب ایک مورخ نے عوامی ریکارڈ کی درخواست کی تو اسے بتایا گیا کہ ایسا کوئی قصبہ کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ اپنی تحقیق مکمل کرنے سے پہلے مر گیا، لیکن گواہ موجود رہے، ایسے لوگ جنہیں کچھ یاد ہے۔ ایک ریلوے ورکر نے کہا کہ اس رات ریڈ ہالو کے قریب پٹریاں گھنٹوں تک کانپتی رہیں، ٹرینیں گزرنے کے بعد بہت دیر تک۔ قریبی قصبے کی ایک عورت نے کہا کہ اگلی صبح وہ وہاں سے گزری جہاں ریڈ ہالو ہونا چاہیے تھا، اور اسے عمارتیں اپنی یاد سے کہیں زیادہ پرانی لگیں، جیسے قصبہ ایک ہی رات میں دہائیوں بوڑھا ہو گیا ہو۔ ایک بچی جس کا انٹرویو سالوں بعد ہوا کہتی ہے کہ اس نے گھنٹیاں بجنے کی آواز سنی بغیر کسی چرچ کے۔ آخری معلوم ثبوت ایک تصویر ہے، دور سے لی گئی، دانے دار۔ اس میں قصبے کا کنارہ دکھائی دیتا ہے، سورج نکلنے سے ذرا پہلے۔ دھند نیچی بہہ رہی ہے، عمارتیں مشکل سے نظر آ رہی ہیں، اور تصویر کے بیچ میں پٹریوں کے قریب کچھ کھڑا ہے، نہ انسان نہ مشین، بس ایک شکل، حد سے زیادہ لمبی، حد سے زیادہ ساکت، دیکھتی ہوئی۔ میں وہاں گیا جہاں ریڈ ہالو ہونا چاہیے تھا۔ اب وہاں کچھ نہیں، نہ کھنڈر، نہ بنیادیں، نہ ٹوٹا ہوا شیشہ، بس جنگل۔ لیکن خاموشی ٹھیک نہیں ہے۔ آواز صحیح طرح سے سفر نہیں کرتی، ہوا درختوں میں عجیب طرح سے چلتی ہے، اور اگر آپ وہاں کافی دیر کھڑے رہیں، اتنی دیر جتنی مناسب محسوس نہ ہو، تو آپ سنیں گے ایک دور کی ٹرین، نہ پٹریاں، نہ وقت، بس آواز، انتظار کرتی ہوئی۔ امریکہ میں کچھ جگہیں ختم نہیں ہوتی، وہ مرتی نہیں، وہ لے لی جاتی ہیں، اور ریڈ ہالو غائب نہیں ہوا، اسے جمع کر لیا گیا تھا، کیونکہ کچھ جگہیں وقت سے اس طرح وابستہ نہیں ہوتی جیسے ہم سمجھتے ہیں، اور ایک بار جب وہ چلی جائیں تو وہ واپس نہیں آتی۔